کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اربعین عطار قسط دوسری، پیج نمبر 3، آج کی رجب شریف کی 3 تاریخ کی مناسبت سے، پیج نمبر 3 سے حدیث پاک نمبر 3، خیرات نہ کر سکنے والے کا درود شریف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے رجب شریف کی یہ تیسری رات ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے چاند رات سے اور چھٹی شب تک انشاءاللہ رہے گا مسلسل۔ کوئی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ تو اب ذہن بنتا ہو تو یہ نیتیں بھی شامل کر لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے آئندہ آنے کی، کسی کو مدنی قافلے کے مسافر بننے کی، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس طرح میں نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض تھا،
کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی چھٹی مناتے ہیں، کیا اس چھٹی کی نسبت خواجہ غریب نواز سے ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ چھٹی کریں یا حقیقہ کریں؟ اللہ اللہ، چھٹی وہ چھٹے دن کو چھٹی کرتے ہوں گے لوگ، شاید اسی کو بولتے ہیں چھٹی بچے کی. اور 7ویں دن عقیقہ مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے بچے کے، عمر کا 7واں دن. اور اگر 7ویں دن نہیں کیا تو 14ویں دن کر دے، 21ویں دن کر لے. 7 کے حساب سے وہ جب تک کریں گے تو وہ مناسب ہے. کہ یہ سمجھ لے کہ جس دن یہ پیدا ہوا نا بچہ، سپوز کرو کہ وہ جمعے کو پیدا ہوا تو زندگی کے ہر جمعرات اس کی جو ہے وہ 7واں دن ہے. 7ویں دن کو بہتر ہے، ورنہ 7ویں دن کی رعایت نہ کرے تب بھی اور کسی دن بھی کر لے تو عقیقہ ہو جائے گا، مستحب ہے. اور نہ کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت، آج کل نوجوانوں میں ویپ یعنی الیکٹرک سگریٹ پینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کے دھوئیں میں سگریٹ کی طرح بو تو نہیں ہوتی بلکہ خوشبو اور من پسند فلیور اس میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے آفیسز وغیرہ میں بھی اسے یوز کیا جاتا ہے اور نوجوان بھی اسے یوز کرتے ہیں، اسے سگریٹ کا متبادل سمجھتے ہیں. امیر علیہ سنت، کیا اس کا استعمال یہ درست ہے؟ اس کو پی سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. اس کو نہیں پی سکتے، اور اس میں بڑی خرابیاں بھی ہیں. کئی ممالک میں اس پر پابندی بھی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی پابندی ہو، نہ ہو تو پڑ جائے گی. اس کے طبی نقصان بھی ہیں، مالی نقصان بھی ہیں، اور یہ اچھے لوگوں کا کام بھی نہیں ہے. لوگ ایسا کرنے والوں سے مطلب کتراتے ہیں. یعنی یہ تنفیر کی اس میں صورت بھی ہے. اس پر تو دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ بھی جاری ہوا ہے اس کے تعلق سے، اس کو پینے کو منع کیا ہے. اس کو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شوہر کا گھر کے کام کاج میں اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹانا کیسا ہے؟ کیا اس پر کوئی فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ملتا ہے؟ اللہ اللہ، کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کسی کی بھی اگر ہم مدد کریں گے کسی مسلمان کی تو ثواب ملے گا. اور جب وہ اپنے گھر کی مطلب عورت ہے اور اس کی زندگی کی ساتھی رفیق ہے، حیات ہے، تو اس کا تعاون کرے گا، اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا تو بالکل ثواب ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا ہے نا، یہ مطلب عجیب و غریب ہے. یہ مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ بیوی کے ساتھ یوں کرتا ہے اور کام کرتا ہے مل کے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا کام ہے، مطلب ثواب کا کام ہے. کسی کا بھی دل خوش کریں، اس کا بوجھ ہلکا کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں تو اچھی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید وسیم اختر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے، میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ہم نے اس کا نام عثمان رکھا، اب اس کی وفات ہو گئی ہے، اللہ پاک نے مجھے دوبارہ بیٹا دیا ہے، کیا جو پہلے بیٹے کا نام رکھا تھا کیا اب اس بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں جو بعد میں ہوا ہے؟ رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، غلط فہمیاں ہوتی رہیں گی. ایک طرح کے نام سارے بچوں کے رکھے، جسے محمد نام رکھتے ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، ان کے والد صاحب کا محمد، دادا جان کا بھی محمد تھا. بات تو ایسے کہ کئی کے پشتوں تک محمد نام رکھے گئے محبت میں اور اصول برکت کے لیے نام مبارک سے. تو وہ تو اس سے یہ پھر پکار رہیں گے اور کچھ نام رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر یہ عثمان رکھتے بھی ہیں تو پکار رہیں گے دیکھو اور رکھ لیں، یہ مشورتاً ہے، شرعاً بالکل جائز ہے. غلط فہمیاں ہوں گی، یہ امکان ہے. کون سا عثمان؟ پھر وہ عثمان، تو اس عثمان کی اس میں یاد رہے گی تو یہ کہیں تجدید حسن کا باعث نہ ہو، تو غم تازہ رہے، تازہ ہوتا رہے. اس کو دیکھ دیکھ کہ ایک عثمان کو بھی تھا، ہوئے وہ فوت ہو گیا، وہ یاد آ رہا ہے. اس عثمان کو دیکھ کر وہ عثمان یاد آتا رہے اور اس کا غم تازہ ہوتا رہے، تو یہ بھی نہیں ٹھیک نا. لیکن نام رکھنا درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لوگوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، کیا یہ درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ لوگوں کا پتہ نہیں ہے، ملک کا ہے اسے اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ہمارے شام میں ہمارے لیے برکت دے، ہمارے یمن میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس طرح کی دعا تو حدیث پاک میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر سنت سے سوال ہے، خواتین کے لیے ہاتھی کے دانت سے بنے زیورات کا استعمال کرنا عند الشرع کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھی کے دانت کی کنگھی مبارک تھی، تو ہاتھی کے دانت کی اگر زیورات عورت پہنتی ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار پڑ کر ہسپتال جاتا ہے، ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھاتے ہیں۔ زندگی کا یہی چکر ہے۔ امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو ہر معاملے میں یہ چکر اس طرح چلتا رہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو یوں مثال دوں کہ ہمارے فیلڈ کی مثال ہمارے اطراف میں جو ہیں ان لوگوں کی، جیسے پہلے حملے بہت ہوتے تھے اور پولیس والے اور اس طرح کے لوگ مارے جاتے تھے، لیکن دوسرے پولیس والے وہی غفلت، یار کچھ نہیں ہوتا، ان اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر سارے کچھ لوگ جو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ جس نے پکوڑے سموسے کھائے بیچارہ آیا بستر پر، تو دوسرے اس کے لیے تو پھل لائیں گے، سارے کباب سموسے تو نہیں لائیں گے، نہ اس کا عرف بھی نہیں ہے کہ لوگ کباب سموسے کسی کو یوں بھی تحفتاً پیش کرے، ایسا نہیں ہوتا، پھل ہی دیتے ہیں، گھروں میں بھی پھل پہنچاتے ہیں لوگ۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، دے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اس کو پھل دیے، اب یہ بیٹھ کر کباب سموسے کھا رہا ہے، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ ہوگا تو کوئی اور پھل لے آئے گا۔ تو کباب سموسے سے کچھ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ کباب سموسے، پکوڑے، شامی کباب، رول، تلی ہوئی بٹیاں، پوریاں، کچوریاں، پزے، پراٹھے، اور یہ اپنے تلی ہوئی مچھلیاں۔ مچھلی بہت فائدے والی ہے لیکن کھاتے ہی تلگر ہیں، ڈیپ فرائڈ، یہ فائدہ تھوڑی کرے گی، تو نقصان کرے گی۔ کھانی ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ کھانے کا مچھلی ہی ہے، مفید مچھلی بولتے ہیں کہ وہ جو گریل ہوتی ہے نا، کوئلے پر سینکی ہوئی، یہ سب سے اچھی۔ یہاں تک سنی ہوئی بات ہے کہ اگر یہ سینکی ہوئی مچھلی معدے میں ہو اور کولیسٹرول چیک کرائیں گے تو اگر کولیسٹرول کسی کا بڑھا ہوا بھی ہوا تھا تو گھٹا ہوا آئے گا۔ واللہ اعلم، ٹرائی نہیں کیا میں نے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب تلی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو یہ کھا رہے ہیں آئلی، تو یہ بظاہر بے نظر آتی ہے اور خستہ اور کراری غذائیں ہیں، یہ منہ میں پانی شاید سن کر بھی آ جائے، لیکن یہ کہ ہم اپنے اندر یہ غذائیں جو ہے نا خطرناک بیماریاں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو ہر حال میں ہو جائے بیماری، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے ذریعے بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی جو نظیریں دیکھتے ہیں، جیسے رمضان شریف میں ان چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، کباب، سموسے، پکوڑے وغیرہ، اور اس کے بغیر سمجھو کہ روزہ افطار کی رونق ہی نہیں ہوتی۔ افطار کی رونق یہی ہے، کباب، سموسے، پکوڑے ہوں، یہ چیزیں ہوں۔ اور یہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں، 2-4 دن ان کے یہاں اتنا نہیں ہوتا، بعد میں ان کا رش شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں سارے مہینے کے کباب، سموسے پکڑ کر
کان پکڑ پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس بٹھا رہے ہیں, کسی کو ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل کے بیڈ پر لٹا رہے ہیں, کسی کو کچھ, کوئی بیچارہ وہ وامٹ کر رہا ہے تو کوئی اور کچھ کر رہا ہے, اور بخار میں تپ رہا ہے بیچارے. یہ تو چھوٹے چھوٹے مرض ہیں. آپ دل کے مرض بھی اس میں اگر ہے تو بڑھ جائے گا, کسی کو فالج کا اٹیک معاذ اللہ, اس طرح کے امراض کی بھی ان چیزوں سے ترکیبیں بننے کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ یہ بلوکیج کرتے ہیں رگوں میں جا کر, خون میں رکاوٹیں کرتے ہیں, لوتھڑے بناتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خون کی بوٹیاں سمجھ لو. تو یہ پھر دوران خون جو ہے, خون کی رفتار سست پڑتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے. جب یہ رکاوٹ بنے گی تو بس دل کا خطرہ, فالج کا خطرہ اور طرح طرح کی بیماریاں, خطرناک ہوتا ہے یہ. تو اس طرح مطلب اس کے اور بھی نقصانات وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ موٹاپا لاتی ہیں تلی ہوئی غذائیں, اور آنتوں کی دیواروں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے, پیٹ کی صفائی بگڑبڑ پیدا ہوتی ہے, اور چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بناتا, اور مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی آتی ہے. خون میں لوتھڑے, وہی جو ٹکڑیاں بنتی ہیں, زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ ایکرولین پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ آنتوں میں خراش پیدا کرتا ہے معاذ اللہ. جیسے بدن پر رگڑ کھا جاتے خراش پڑ جاتی ہے, تو یہ اثر وہ آنتوں کا کرتا ہے وہ تیل. ایکرولین جب اس میں پیدا ہوتا ہے تو زیادہ گرم کڑکڑاتے نا تیل کو, اور یہ معاذ اللہ کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور تیل کو زیادہ دیر تک گرم کرنے اور اس میں چیزیں تلنے کے عمل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا مادہ فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ دل کی بیماریوں, کینسر, دماغ کی بیماریوں اور جلد بڑھاپا لانے کا سبب بنتا ہے. بندہ جلدی سے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ جو بار بار تیل تلتے نا, یہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں, بتا دوں. یعنی کہ جو بازاری چیزیں, طبی جو اصول ہے طبی, ایک بار تلا, ایک بار اس میں کوئی چیزیں تلی, اب وہ تلنے کے بعد وہ تیل اب قابل استعمال نہ رہا, کھانے کے قابل نہ رہا. یہ طبی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مطلب یہ ہے. تو اچھا, اب یہ یعنی پہلی بار تلیں گے نا تو یہ تھوڑا جو بھی تلی ہوئی چیز وہ سنہری کلر کی ہوگی, یلو کلر کی, اور جو یہ تلتے جائیں گے نا تو یہ اس میں ڈارکنیس آتا جائے گا اور یہ مطلب براؤن ہو جائے گا. تو کوئی چیز براؤن تلی ہوئی, بازاروں میں براؤن تلی ہوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ پیلی کیوں ہے تو براؤن کیوں ہے. تو براؤن خطرناک ہے, یعنی زیادہ خطرناک ہے, اور پیلی کم خطرناک ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ سب کچھ مطلب بک رہا ہوتا ہے, اور بازار کی چیزیں تو ویسے بھی عام طور پہ, سب نہیں کہہ رہا, عام طور پہ مطلب گھٹیا مسالہ, گھٹیا مٹیریل, اور یہ مطلب وہ کمانے کے لیے ہوتا ہے. تو گلے سڑے, مطلب یہ کہ کیا کیا مطلب اس میں ہوتا ہے. رمضانوں میں تو خاص کر یہ سال بھر کے وہ سڑے ہوئے چنے جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, چنے کی دالیں, اور جو اسٹاک پڑا ہوتا ہے مطلب, تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہو جاتا ہے, اور سب ایک ساتھ مطلب یہ پس جاتا ہے, سمجھے. اور چوہے کی مینگنیاں, خدا جانے کیا کیا اس میں جمع ہو جاتا ہوگا سب. پھر یہ مزے سے تلے ہوئے خوشبودار پکوڑے ہے نا, ہم لوگ کھاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہماری ہرس جو ہے نا کھانے پینے کی, یہ بڑی مطلب یہ کہ بہت ستاتی ہے. تو اس لیے وہ کباب سموسے, اور اس پر یہ کسی نے تنقید کی ہے, اچھی تنقید کی ہے کہ ان کو
मतलब जो कबाब समोसे खाकर हॉस्पिटलाइज हुए, अब इनको फल दिए जाते हैं। काश ये पहले से फल ही खाते, ये कबाब समोसे ना खाते तो ये नौबत ना आती हॉस्पिटल जाने की, इसकी वजह से, कबाब समोसे की वजह से। लेकिन ये रिश्तेदार भी अजीब लोग हैं, इनका भी दिमाग मतलब ऐसा ही है कि इनको तो फल दे रहे हैं, खुद अब कबाब समोसे खाकर अपने लिए कोई बेड बुक करवा रहे हैं हॉस्पिटल में गोया। अब इनको भी मतलब अंदर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो ये तंज किया कि अच्छा मतलब खूबसूरत ये जुमले हैं। अल्लाह पाक हमको अक्ल सलीम दे। तो कभी तली हुई चीज खाए भी ना आदमी, मैं अपने ये अर्ज कर रहा हूँ, तो इक्का दुक्का कोई मतलब कभी कभार कोई पीस खा ले। अभी हमारे यहाँ तो पेट भर के और बिल्कुल अगर इफ्तार में जो थाल आते हैं ना, इसमें अल्लाह की नेमतें बहुत होती है। खजूरें होती है, कितनी खजूरें खाते हैं, चाहे इफ्तार सुन्नत है ना, एक खजूर उठा ली। अब ये इतनी जल्दी निकलना है कि कहीं मेरा समोसा जो है ना ये हाथ से ना चला जाए। तो फिर जो समोसा है तो रोल है तो गोल जो भी है, मतलब शामी कबाब, वह खैर नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं खाने पाए, मैं खाऊंगा। अच्छा, तो चबाना भी कम है और निगलना है। अब ये कि जो पेट का हाल होता होगा, ये जो इस तरह करते हैं उनको तजर्बात भी होंगे शायद। तो ये मतलब कामयाब आइटम है, इफ्तार की रौनक है ये। और मस्जिदों में भी ये चीजें होती है। और ये समोसे जो जल्दी जल्दी तलते हैं ना, कच्ची प्याज भी होती है बाज़ औक़ात, बिल्कुल कच्ची प्याज, ये भी मस्जिद में खा रहे होते हैं। चने, कच्चे पके चने होते हैं, वाइट चने, इनमें भी कच्ची प्याज होती है, ये भी खाते हैं और मस्जिद में खाते हैं, मस्जिद में लाते हैं। हालांकि इनको मस्जिद में लाना ही नाजायज़ है, बदबू उड़ाते हैं। फिर खाएगा उसके मुंह में बदबू हो जाएगी, तो अब इस हालत में नमाज भी पढ़ेगा, इसके मुंह से बदबू आती हो, इस हालत में मस्जिद में आना भी नाजायज़ है। ना कि वही चीज़ मस्जिद में खाना। तो खा रहे होते हैं, बेचने वाले बेच रहे होते हैं, इनको कुछ समझ है नहीं। हम बोलेंगे तो बोले मौलाना हो गया समझ पड़े, और क्या इलाज इसका, आपको बहुत समझ पड़ती है। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर पर, मौलाना ही तो हमको बताते हैं ये मसाइल। नमाज का तरीका कौन बताता है? मिस्टर थोड़ी बताते हैं। डॉक्टर, वकील या प्लेयर और एक्टर, फनकार, ये सब थोड़ी बताते हैं। उलमा ही तो अपने को बताते हैं ना कि यूँ नमाज पढ़ो। नमाज और मसला नमाज का कोई हो गया तो किसके पास जाओगे? इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास, या मौलाना को ढूंढोगे कि मैं वो मौलाना जो है ना इनकी मालूमात अच्छी है, मुफ्ती साहब है, मैं इनको पूछूंगा कि मेरी ये गलती हो गई नमाज में, मैंने 2 की जगह 3 सजदे कर लिए, वो अब क्या होगा? या 3 के बदले 2 के बदले 1 सजदा किया था और नमाज पूरी कर ली, सलाम फेर दिया, सजदे सहू कर दिया। हर बात पे लोग सजदे सहू करते हैं, बाज होते हैं करते रहते हैं सजदे सहू, तो हर बात पे सजदे सहू नहीं होता। तो अब मिसाल के तौर पे 1 सजदा कर लिया, 2 की जगह 1 सजदा किया किसी रकात में, सजदे सहू करके नमाज पूरी करके अपने तौर पर दिल को मना लिया कि सही हो गई। हालांकि हर सजदा फर्ज है, हर रकात में 2 सजदे फर्ज है, और अगर 1 किया तो सजदे सहू से तरकीब बनेगी नहीं, नमाज होगी ही नहीं, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो ये कौन बताएगा? डॉक्टर साहब बताएंगे, वकील साहब बताएंगे, कौन बताएगा? मौलाना ही बताएंगे ना अपने को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मतलब ये कि अपनी एहतियात करें, सेहत अच्छी रखें ताकि हम अच्छी तरह इबादत कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह पाक ने वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार फरमा रखे हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। उठ जा
نماز میں تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے امیر اہل سنت، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں حیدرآباد ڈویژن، جس میں ٹنڈو الایار، جام شورو، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، دادو کے اسلام میں شامل ہیں، اور اسی طرح ملتان ڈویژن میں شعبہ رابطہ برائے شوبس کے عاشقان رسول، اسی طرح ساؤتھ ڈویژن جس میں کلفٹن ڈیفنس ٹاؤن شامل ہیں، اسی طرح صدر ڈسٹرکٹ اور گلشن ڈسٹرکٹ سے بھی عاشقان غریب نواز کی آمد ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شوبس کے بھی اسلامی بھائی ہیں، اور ہاکی ٹیم کے بھی چند اسلامی بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے محمد اسماعیل سوال کر رہے ہیں، اگر گھر میں اچانک پانی ختم ہو جائے اور فجر میں وضو کے لیے پانی کی صورت نہ ہو تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پر کہیں سے پانی ملنا ممکن نہیں؟ اگر واقع وقت ہی جا رہا ہے کہ پانی ملنا تو ممکن ہے پڑوسی سے، لیکن پانی لینے جائے گا آئے گا اس میں اس کا ٹائم نکل جائے گا، تو اسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، بعد میں نماز یہ دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ یہ تیمم کی شرط نہیں پائی گئی ہے۔ ہاں پانی موجود ہے، قدرت نہیں ہے، انہیں قدرت بھی ہے، ہاں نماز قضا ہو جائے گی اگر یہ کرے گا تو یہ نماز مفتی صاحب فرما رہے کہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب قضا کا گناہ نہیں ہوگا جبکہ اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی اور لیٹ ہو گیا۔ محمد ذوالقرنین سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے کیا وہ قبر میں جا کر اپنے قریبی قبر والوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور کیا اس کی روح اپنے دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہے؟ روایتیں تو اس میں ہیں کافی، کہ مطلب یہ ایک دوسرے سے ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، خاندان والوں سے پھر آنے ملتے ہیں جلتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اب وہ شاید یہ وہی کرتے ہوں گے جو مطلب وہ جن پر اللہ کی رحمتیں نعمتوں میں جو عذاب میں گرفتار ہے، بچھو سانپ لپٹے ہوئے، وہ کیا کسی سے ملے گا اور کسی کو ویلکم کرے گا؟ غیر مسلم کی قبر میں 99 سانپ، کیا بولتے ہیں، ڈریگن سانپ کو کیا بولتے ہیں؟ سنیک، ہاں، اور یہ اجد ہے، بلکہ وہ قبر کے سانپ اور یہ عام سانپ میں عذاب کے سانپ فرق تو ہے نا، تو اب وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کرے ہم کو تجربہ ہی نہ ہو، میں تجربہ نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت چاہیے ہم کو۔ تو یہ کہ 99 سانپ قبر میں ہوں گے ان کے غیر مسلم کے، تو اب یہ کہ وہ جب اتنے سانپ اس کو کاٹ رہے ہوں گے، ڈس رہے ہوں گے، اب وہ کیا کسی سے ملے گا، کسی کا کیا استقبال کرے گا اور کیا خوش ہوگا کسی سے مل کر، ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ اس کی وضاحت میں نے پڑھی نہیں ہے، یہ ویسے ذہن میں آیا تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں اور جو انعام میں ہیں، جو اہل ایمان ہے اور جن سے رب خوش ہوا ہے، تو یہ ان کی کیفیات ہوں، یہ مختلف کیفیات، حکایات بھی، واقعات بھی اس کے کہ اس طرح یہ استقبال کرتے ہیں۔ اور واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ મુર્શિદી મને મદીના શરીફ જાવું છે બાપા, તમે દુઆ કરી લો, આકા મને બોલાવી લે, એક વાર રહમત ની નજર કરી દો બાપા, તમે તો અલ્લાહના વલી છો બાપા, કહી દો મુર્શિદ આલ મદીના, કહી દો મુર્શિદ આલ મદીના۔ ال مدینہ کہ چل مدینہ؟ حال مدینہ، چال مدینہ، چال مدینہ، آ مدینہ، چل مدینہ، چالیے مدینہ۔ اللہ اللہ، جاؤں 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 چھے مارے مدینہ جاؤں چھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. آئیے مل کے پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کیا گیا ہے. محمد اویس ہیں قصور سے. فرما رہے ہیں اگر داڑھ میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ گیپ میں جو چیزیں پھنس جاتی ہیں وہ تو نکالنی ہوتی ہے, ورنہ تو وضو میں بھی منہ دھونا اندر کی کلی جو ہے نا یہ سنت موقد ہے. 3 بار کلیاں کرنا ہر دانت کی کھڑکی میں, زبان کی کروٹوں پہ, سائڈوں پہ, ہر جگہ پانی پھر جائے. اب غسل میں یہ فرض ہے. اب ایسی جگہ ریشہ پھنس گیا کہ اس نے پوری اپنی کوشش کی نکالنے کی, اب مطلب یہ کہ نکال نہیں پا رہا اور زیادہ زور لگاتا ہے تو خون نکل آتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے. سن نا, ہاں, تو ایسی صورت میں معافی ملے گی. ایسی صورت میں زخمی ہو جاتا ہے, نکالے گا تو نکال ہی نہیں پاتا تو معافی مل جائے گی اور غسل ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر نکال سکتا ہے اور نہیں نکالا اس نے, جیسے آج کل لوگ کھاتے پیتے خلال کا ذہن نہیں ہے, خلال کرنا بھی کھانے کے بعد سنت ہے, یہ بھی نہیں کرتے, اور وہ کھا کر ویسے ہی نمازیں شروع کر دیتے, منہ میں تو بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ویسے بھی مطلب منع ہی ہے. سنت یہ کہ منہ خالی ہو, یعنی کہ فرشتے جو جن کو تلاوت پر قدرت نہیں ہے, تو فرشتے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تلاوت کرتا ہے تو منہ پر منہ لگا کر سنتے ہیں. تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, کسی کے دانتوں میں کوئی ریشہ ہو, غذا کا کوئی ریشہ ہو, اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. تو اس لیے بھی منہ صاف کرنا ہے. تو منہ تو صاف کرنا ہے, سنت بھی ہے. منہ بالکل صاف ستھرا ہو, مسواک کرے, بالکل کوئی بدبو یا کسی طرح کا کوئی اس میں ریشہ ذرہ غذا کا پھنسا ہوا اٹکا ہوا, یا منہ میں ویسے منہ بعض اوقات لتھڑا ہوا ہوتا ہے. اب مغرب میں افطار میں تو خاص کر ہی ہوتا ہے, رمضان المبارک میں منہ صاف کس نے کرنا ہے؟ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا مطلب منہ صاف کرنے کا. کھانے سے فرصت ملے تو وہ کھائے جاتے ہیں اور پھر بھاگ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم تو یہاں عام طور پر پانی پلاتے ہیں, پانی, کیلے دیتے ہیں. کیلا بھی بس دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. کیلا بھی منہ میں تو یہ آج اطراف میں کہیں نہ کہیں وہ چپک جاتا ہوگا. تو بیسٹ پانی. کھجور سے یقیناً سنت ہے, اس کا انکار نہیں ہے. نہ کیلا کھانا منع, نہ کباب سموسے ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن منہ صاف کرے. تو چونکہ مغرب کی جماعت میں اتنا وقت نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ پانی پی کر جماعت میں شریک ہو جائے. پھر آپ کی جو بھی کھانے پینے کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں بھلے کھائیں آپ, پھر نماز تو ذرا یوں صحیح ادا ہو جائے تو پانی پیے, دودھ پی لیں طاقت کے لیے اگر یوں آپ کو کمزوری فیل ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب کوئی لکوڈ ہوگا نا تو وہ پھنسے گا نہیں,
مگر لکوڈ میں ایسا نہ ہو کہ پھر نماز میں مٹھاس آتی رہے. منہ اگر کوئی ایسی چیز پی ہے تو پھر اس کو پھر پانی سے صاف کر لیں, خود ہی یوں کر کے پی لیا کریں. اگر مسجد ہے تو بہتر وہی ہے, پانی ہے آسان, اور پانی سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. تو پانی پاک کرنے والا ہے, حدیث پاک میں ہے یہ. تو پانی سے افطار کریں, پھر نماز پڑھیں. کھجور کھائیں تو پھر منہ صاف کریں. ہاں, اس طرح بہنوں کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کھجور سے یا کسی اور کھانے پینے کی چیزیں کھاتی تو وہ دانت صاف کریں. ان کو ٹائم ہوتا ہے کہ ان پر جماعت نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے, تو موقع کی مناسبت سے ترکیب کرنی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خدا نخواستہ کھجور کا منع کیا ہے. تو سنت ہے, کھجور ضرور کھائیں, لیکن اس کا تقاضا پورا کریں کہ منہ صاف کریں نماز سے پہلے. اب منہ کو صاف کرنے بیٹھتے ہیں تو رکعت چلی جاتی ہے, بعض اوقات جماعت بھی چلی جائے ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب جماعت بچائیں. اور یا میں کھجور استعمال کرتا ہوں افطار میں, بارہا کرتا ہوں رمضان شریف میں, مگر میں کیا کرتا ہوں, اس کو کھاتا نہیں ہوں, میں تھوڑا چوس لیتا ہوں. چوس کر اس کا جو بھی عرق حلق سے نیچے چلا گیا, میرا کھجور سے روزہ افطار ہو گیا, سنت ادا ہو گئی, اور کہیں پھنسا بھی نہیں. پھر پانی پی لیا یوں یوں کر کے, منہ میں پانی کو جنبشیں دے کر ہلا کر, تو منہ بھی مٹھاس جاتی رہی. تو کھجور کی سنت بھی ادا ہو گئی, اور نماز میں بھی کوئی تاخیر نہ ہوئی. تو یہ حکمت عملی کر لیں آپ. لیکن یہ کہ عوام کے سامنے یوں یوں کریں گے تو شاید سوال جواب کریں گے, کھاتا کیوں نہیں ہے, سمجھا دینا. اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اظہر سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ کہہ رہے ہیں نماز کے اندر ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ہے, تو کیا پاؤں کی انگلیاں چٹکھانے کا بھی یہی حکم ہے؟ کہ حالت نماز میں انگلیاں چٹکھانا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. خواہ ہاتھ کی انگلیاں چٹکھائی جائیں یا پاؤں کی. تو یہ پاؤں کی انگلیاں چٹکھانا بھی نماز میں ناجائز ہے, گناہ ہے, اور مکروہ تحریمی اصطلاح ہے. جس نماز میں ایسا عمل کیا گیا اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اب یہ عمل خواہ عادت کی وجہ سے کیا یا بغیر عادت کیا, دونوں صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. سوال یہ کہ اگر کوئی نماز میں اپنی عادت کی وجہ سے بھول کر انگلیاں چٹکا دے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب, نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے. جس نماز میں یہ ایسا عمل کیا گیا اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اب یہ عمل خواہ عادت کی وجہ سے کیا یا بغیر عادت کیا, دونوں صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے. اس میں دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خود بخود چٹکتی ہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے, تو اس صورت میں تو مکروہ تحریمی نہیں ہے کہ یہ خود بخود بار کی وجہ سے, بوجھ کی وجہ سے. اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر چٹکانا, تو اس صورت میں مکروہ تحریمی. جی, اور یہی مسئلہ اس کا ہے اپنے انگلیوں کی کینچی بنانا. ایک دوسری انگلیاں ڈالتے ہیں, ابھی بیٹھے ہوں گے شاید انگلیاں ڈال گئے, تو یہ اگر نماز میں یا توابع نماز میں انگلیوں کی کینچی بنائی یا چٹکایا, چاہے نماز کے باہر بھی چٹکایا, مگر ہے نماز توابع نماز, وہ فعل نماز کے تابع ہے. سپوز کرو مثلا آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور آپ یہ انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں یا انگلیاں چٹکائے جا رہے ہیں یا چٹکایا آپ نے, تو یہ بھی مکروہ تحریم ہے. انگلیاں ڈالنا اس طرح, یہ دکھا رہا ہے کوئی اسکرین پر سائیں بھائی دکھا رہے ہیں, تو یہ بھی مطلب ہے کہ نماز یا توابع نماز, جو نماز سے ریلیٹڈ جو فعل ہے, تو اس میں مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. نماز کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, جماعت کے انتظار میں, تو اس وقت بھی اگر انگلیاں یوں ڈال کے بیٹھے رہے یا انگلیاں چٹکائیں تب بھی مکروہ تحریمی, ناجائز و گناہ. اور اپنا نماز میں نہ توابع نماز میں بس صحیح, جیسے اس وقت بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں, اس وقت بھی انگلیاں ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں کوئی, تو یہ مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, بہتر نہیں ہے. اور اگر ضرورت کے تحت ہے,
جیسے کوئی درد ہے تکلیف ہے خود سپورٹ دینا اپنے آپ کو اور اس لیے مجبوراً اس نے ڈال لی ہیں انگلیاں کوئی سی وجہ ہے تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. وزن اٹھاتے وقت بھی بعض اوقات ڈالنا پڑتا ہے سامان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو اس میں پھر مکروہ تنزیہی نہیں ہے. مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کا یہ سوال ہے کہ کیا فرشتوں اور حضرت جبریل علیہ السلام کو احصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. پاک پاپا کو شفا عطا فرما. بابا جان آج میں نے پہلا روزہ رکھا آپ ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے. میں فیضان اسلامک اسکول سسٹم جامگوٹ کیمپس منگوٹ میں پڑھتی ہوں. میں نے الحمدللہ آج روزہ رکھا ہے. امیر اہل سنت آپ دعا فرمائے میں اور میری پیاری بازی ہم مدینے جائیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج میں نے رجب شریف کا پہلا روزہ رکھا ہے مجھے کتنے ثواب ملیں گے؟ ماشاءاللہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا ہوگا ان بچوں نے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے استقامت دے. اللہ پاک ان سب بچوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر کرے. سارے بچے اور بچیاں بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنے. اپنے ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج کریں. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دیکھیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کے پہلے روزے کا ثواب تو یہ روایت چند بار بیان ہوئی ہے یہاں کہ رجب کا پہلا روزہ رکھنے والے کے 3 سال کے لیے کفارہ ہے. رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے لیے کفارہ ہے. اس سے مراد ہے کہ اس کے 3 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں صغیرہ گناہ یہ معاف ہوں گے پہلے روزے والے کے. دوسرے والے کے لیے 2 سال, تیسرے والے کے لیے 1 سال کے گناہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. اور پھر پورے رجب شریف میں ہر روزے کے بدلے 1 مہینے کے گناہ اسی طرح چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارا امیر اہل سنت بہت سارے بچے الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور الحمدللہ خواجہ خواجہ کے جو نعرے آپ نے ماشاءاللہ میں عطا فرمائے ہیں تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مل کے لگا لیں. خواجہ خواجگاہ غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز سید زاہدہ غریب نواز غریب نواز زینت عارفہ غریب نواز
नवाज गरीब नवाज मुर्शिदे नाकिसा गरीब नवाज गरीब नवाज रहबरे कामिला गरीब नवाज हादिये गुमराहा गरीब नवाज मुस्लिहे आसिया गरीब नवाज हामिये बेकसा गरीब नवाज है कसे बेकसा गरीब नवाज ऐ शहे सालिहा गरीब नवाज हम पे हो मेहरबान गरीब नवाज फैजान गरीब नवाज जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह। मिलके मदनी मकसद भी दोहरा लेते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? सल्लु अलल हबीब। तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, मेरा बिगड़ा बख्त संवार दो, मेरा बिगड़ा बख्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, ख्वाजा एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा, चमने अली का निगाल है, चमने अली का निगाल है, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये तरे गरीब नवाज है, ये तरे गरीब नवाज है, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। सोशल मीडिया के ज़रिए आबिद अरशद सवाल कर रहे हैं
یہ کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا عالم بھی تھے، اور آپ نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ یہ پوچھنے کی بات ہے کہ عالم تھے، سوال مطلب بنتا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ ولی ہونے کے لیے شرط ہے عالم ہونا. یہ تو ولیوں کے بھی بادشاہ ہیں، سردار ہیں، پیشوا ہیں. تو اس سے عالم و مفتی کے ایسا عالم و مفتی بھی کم ہوا ہوگا. اور بہترین مبلغ تھے آپ، اور بتایا جاتا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا ہے. ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے. اتنے بڑے، تو یہ تو ان کی نگاہ پڑتی ہوگی اور غیر مسلم کا دل دھل جاتا ہوگا کفر سے. اللہ کرے ہم پر بھی نگاہ پڑ جائے. ہم ہیں تو مسلمان الحمدللہ، گناہوں کی کالک تو ہے نا دلوں پر، وہ دھل جائے اور ایمان پر مہر لگ جائے ان کی نگاہ کے صدقے میں، نگاہ غریب نواز کے صدقے میں. اور غریب نواز کے معنی پوچھے غالباً، ہے نا. غریب نواز میں غریبوں کی مدد کرنے والا، غریبوں کو نوازنے والا. نوازنا یہ ایک خوبصورت لفظ ہے. جسے نا وہ چھوٹے کو کہیں گے بیٹو، بڑا آئے گا تو تشریف رکھیے، مانا ایک ہی ہے، بیٹھو تشریف رکھیے. تو اسی طرح یہ نوازنا، غریبوں کو مطلب نوازنا، غریبوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا وغیرہ وغیرہ، اس میں غریب نواز ہیں آپ. یہ لقب ہے آپ کا. اور ہم لوگ ہیں، کیا بولنا چاہیے، فقیر ہے غریب نواز. غریب نواز کے فقیر ہیں، غریب نواز کے بھکاری ہیں ان کے در کے. اور گدا ہیں، گدا مانے بھکاری. کاش وہ مطلب ہمیں اپنے در کے فقیروں میں قبول فرما لے، اپنے غلاموں میں قبول فرما لے، تو بیڑا پار انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے نیند سے بیدار ہو کر فوراً کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ یہ ہر ایک کے لیے نیند سے بیدار ہو کر کھڑا ہونا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب نیند سے کھڑا ہونے میں خطرہ تو ہے کہ بعضوں کی نیند بہت پکی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نیند کے عالم میں اس کو پوری سمجھ نہ آئے، وہ اگر پلنگ وغیرہ پر ہے تو گر پڑے. اچھا میں تو زمین پر ہی سویا ہوں، زندگی گزر گئی، اب کچھ عرصے سے پلنگ پر اپنی طبیعت کی وجہ سے اور جسمانی جو بھی کیفیات ہے کہ اب میں نہ زمین پر خود بیٹھ سکتا ہوں نہ لیٹ سکتا ہوں. کوئی بٹھائے لٹائے تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر اٹھ نہیں سکوں گا. اور پھر اس میں خطرہ ہے کہ ایک بار میں کچھ علماء ہمارے تشریف لائے تھے تو میں جوش میں آ کر ان کے ساتھ میں نے کہا یار مجھے بٹھا دو، کرسی پر کہاں بیٹھوں گا، یہ نیچے ہوں میں اوپر ہوں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، بٹھایا گیا، خود نہیں بیٹھ سکتا میں. تو پھر یہ کہ پھر اسلامی بھائی نے مجھے اٹھایا ہوگا، اٹھایا نا تو میری کمر میں کچھ میں جھٹکا سا محسوس ہوا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یار ادب اپنی جگہ پر، جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیا کریں. تو اس کے بعد پھر میں نہیں بیٹھا اس طرح کے معاملات میں. اور پلنگ پہ تھوڑی چند لمحے بیٹھ جاتا ہوں، پلنگ پہ ہوتا ہوں نا تو پلنگ پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ زمین پر پاؤں رکھ کر پلنگ اونچا ہوتا ہے نا تو پھر کھڑا ہو جاتا ہوں سپورٹ کے ساتھ. اچھا اب میں اٹھ کرتا کیا ہوں، میں پلنگ پر ٹٹولتا ہوں کہ پلنگ کا کنارہ کس طرف ہے. ایک تو پلنگ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نو پرابلم. ایک ذرا خالی ہے فضا تو ٹٹولتا ہوں. پھر جب اطمینان ہوتا ہے کہ بہت دور ہے، یا میں نے ٹارچ رکھی ہوئی ہے، ٹارچ جلا کے دیکھ لیتا ہوں ہاں یار دور ہے، پھر میں مطمئن ہوتا ہوں. نہیں مطلب ٹٹولے بغیر گر سکتا ہے بندہ. اچھا میں کچھ دعائیں میری پڑھنے کی عادت ہے.
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नींद से बेदार होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कहा या कोई दुआ मांगी तो उसे कबूल कर लिया जाएगा। फिर अगर वुजू किया और नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज कबूल कर ली जाएगी। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1154। माशाअल्लाह जी, शाहिद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मतलब यानी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कहता हूँ कि या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। अब इसमें ये कि या तो ये दुआ भी करे, यानी अब इसके बाद जो भी करे ना ये कबूल है। ये हदीस पाक में इस तरह का मजमून, तो चाहे नमाज पढ़े नफल, इसके लिए वुजू शर्त है, तो वुजू करके तो यूँ मतलब अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली रब्बी अग़फ़िर ली। फिर ये कि मैं थोड़ा ज़मीन पर पाँव रखकर इसको यूँ, ये किसी डॉक्टर ने क्लिप में मैंने सुना था, तो यूँ करे बूढ़े आदमी के लिए खासकर, यूँ थोड़ा एड़ी पर थोड़ा जोर दे, थोड़ा पंजा उठाए, फिर पंजे पर थोड़ा जोर दे, तो यूँ इस तरह पाँव को चंद बार यानी 10-20 सेकंड ये करना है। फिर खड़े होकर फौरन चल नहीं पड़ना है। वॉशरूम में आमतौर पे जाता है आदमी, तो ऐसा ना हो कि गिर सकता है। बाद बार आपने सुना होगा वॉशरूम में जाते हैं तो इंतकाल हो जाता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कि यूं यूं करके थोड़ा अपने को रिलैक्स करे और दौरान खून इससे बेहतर होगा। और फिर ये कि खड़ा होकर सपोर्ट से खड़ा हो और सपोर्ट लेकर किसी चीज़ को पकड़ के, दीवार या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको पकड़ के 15-20 सेकंड खड़ा रहे, अब वॉशरूम की तरफ चले, तो इंशाल्लाह गिरने का खतरा नहीं रहेगा। नींद भी तकरीबन उड़ जाएगी इसमें, यानी ताकि ये, वरना नींद में चलेगा तो टकरा जाएगा, गिर पड़ेगा तो भी चोटें आएंगी। तो ये कि जो साइडों पे गिरते हैं ना, खासकर बूढ़े आदमी इस साइड पे गिरे, इस साइड पे गिरे, तो यहाँ गिरने से गोला टूटता है, ये जोड़ होता है, तो गोला टूटता है और ये नाजुक जगह होती है, गोला टूटने वाली, जवानों की भी बाजुआ टूट जाते हैं, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। अब बूढ़ा आदमी टूटा तो गोला उसका तो शायद फिर हो सकता है कि ये ना उठ सके बिस्तर से। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। तो इस तरह मैं दुआएं भी पढ़ता हूँ, कुछ वो तिब्बी एहतियातें भी करके फिर मैं आमतौर पे वॉशरूम में दाखिल होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ, तो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो भी इस पर अमल करेंगे। ज़रा कोई भी मुसलमान मोहब्बत ना भी करता हो तो ये सबके लिए नुस्खा है, और ये आखिरी नुस्खा तो बुखारी शरीफ का, इसमें तो मेरा अपना अंदाज जो भी मैंने बताया वो ना भी करे कोई, तो बुखारी शरीफ का ये अमल कर ही ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, और कुछ और भी दुआ मांग ली जाए। तो ये मतलब कबूलियत का वक्त है, अल्लाह की रहमत से इसकी आदत बने इंशाअल्लाह। और ख़ासकर जो उम्र रसीदा हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए ख़ासकर वो पाँव का, और ये तरकीब जो मैंने अर्ज़ की, पहले तो पलंग पर थोड़ा बैठना है उठने के बाद, तो इसके बाद जब किनारे पर आए और वो पाँव नीचे रखा, पाँव बिल्कुल टिका के ज़मीन से, और अब इसको ये एड़ी उठानी है, कभी पंजा उठाना, कभी एड़ी उठानी है, कभी पंजा उठाना है, ये 15-20 सेकंड करना है, और इसके बाद खड़ा होना है और सपोर्ट से खड़ा होना है ताकि गिर ना पड़े। तो सपोर्ट से 15-20 सेकंड खड़े हो जाए, तो अब इंशाअल्लाह उल करीम गिरने का खतरा, या वो एक मरज है उसका नाम भी डॉक्टर ने बताया था, मैं भूल गया हूँ, अब वो याद ही नहीं किया था, भूलना तो तब इंग्लिश में कोई अटपटा कोई मतलब उसका नाम था, तो कि ये इसको ये कहते हैं कि ये इस तरह जब गिरता है तो बंदा को इस तरह का अटैक होता है उस पर, इस बरस का वो गिरता है वो। तो गिरने में यह कि चोट भी आ सकती है, जख्मी भी हो सकता है, फौत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और
واش روم میں کوئی فوت ہو تو بھی لوگ باتیں بناتے ہیں اس کے بارے میں. البتہ یہ کہ جیسے واش روم میں کوئی مرے بھی فوت ہو بھی تو نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کفر پر چلا گیا، معاذ اللہ یہ نہیں. یہ تو ہاسپٹل میں ایک سے گندگیاں ہوتی ہیں بستر پہ ان کے، جو مریض بالکل ہوتے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھلے برتن میں کر رہے، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کوئی اس کی ترکیب ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کو معیوب نہیں سمجھتے. کہ واش روم میں فوت ہو جائے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے اندر سے مسلمان تو ہونا وہ تو ظاہر ہے، دعائیں بھی پڑھنی مسلمان، کوئی فائدہ ہوگا غیر مسلم کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ. تو وہ مطلب واش روم میں اگر کوئی اپنا ہی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کو پردہ رکھنا چاہیے، میرا یہ مشورہ ہے، کسی کو نہ بتایا جائے. دوبارہ لے کے یہ دو چار باتیں عرض کی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ اتنا پیارا بچہ ہے، انگوٹھے چوم رہا ہے. اچھا سید زادہ ہے، کیا بات ہے، سید زادہ ہے، سید زادی ہے. اچھا اب تو بھائی کے نہیں ہے نا. یہ اشارے ہیں، لڑکے کا مرد کا یہ اشارہ ہے، لیڈی کا یہ اشارہ ہے. ماشاء اللہ میرا خیال ہے کچھ مہینوں کے ہوں گے یہ، یا سال 1.5 سال کے ہوں گے، 2 سال کے ہو گئے، انگوٹھے چومے پھر چوما. میری باتیں ہو رہی ہیں ان کو شاید سمجھ آ رہی ہے. ماشاء اللہ مرحبا. لڑکا ہے، شہزادہ ہے، سید زادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے 100 برس کے روزوں اور 100 برس کے شب بیداری کے برابر ہو، اور وہ 27 رجب ہے. اسی تاریخ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی غیر ہے، دودھ سے سفید شگد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب. جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب. رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب. اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. رجب شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں: 7 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 11,233 11,233. 4 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 15,638 15,638. 2 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 21,561 21,561. ماشاء اللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ نیتیں بھی ہمارے پاس روزہ رکھنے کی آ رہی ہے. محمد عبداللہ اتاری نیت کر رہے ہیں کہ 7 روزے رکھیں گے. محمد عمر اتاری کی بھی 7 روزے کی نیت ہے. اسی طرح ایک میسج آیا ہے کہ گھر میں 3 اسلامی بہنیں اور مل کر ہم 4 روزے رکھیں گے. 4 روزے جی مل کر، مطلب یہ نہیں کہ آدھا اس نے رکھا آدھا اس نے رکھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. پورا روزہ رکھنا ہے. 2 ہیں مثلا تو دونوں 2 رکھ لیں تو صحیح ہے. مطلب ماشاء اللہ 7 روزے تو سب رکھ لو یار. وہ حدیث پاک کفن کی واپسی میں ایک ہے نا کہ کتنے روزے پر کتنا ثواب، تو 7 پہ جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے اس کے لیے. ہاں یہ فضیلت 7 روزوں کی رجب کے. 8 کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ جنت کے 8 روزے جس نے رجب شریف میں رکھے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. یہ لوٹنے کا مہینہ ہے رجب. رمضان شریف کا مین دروازہ کھل گیا ہے.
जो वाकई हो तो पूरे पूरे महीने के रोजे रखने, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें रोजों की। और मैं तो कहता हूँ कि मतलब आप सारा साल कम से कम पीर शरीफ का रोजा भले रखें, आप सब ना रखें तो पीर शरीफ का सुन्नत भी है, और इससे क्या रमज़ान शरीफ के रोज़ों की याद भी रहेगी, याद रमज़ान, और रमज़ान शरीफ की तशरीफ़ आवरी पर रोज़ा इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सारा साल आदत बनी रहेगी ना, आसानी हो जाएगी। वरना पहला रोज़ा रमज़ान शरीफ का जो साल में एक भी रोज़ा नहीं रखते, और रमज़ान शरीफ में जब रखते हैं ना, पहले रोज़े में जब बाजों की हालत होती होगी ना, सर भी चढ़ जाता होगा और तबीयत भी ख़राब और काम के भी काबिल नहीं रहता होगा, शायद ऐसा होता होगा बाजों को। एक जो पहला रोज़ा जो है, बोलते हैं पहला रोज़ा बहुत लगता है, तो इसलिए वो आदत ही नहीं, कभी रखा ही नहीं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाती है और बदन कबूल कर लेता है इस तरह भूखा प्यासा रहने को, तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सारा साल रखोगे तो आसानी आसानी है। हफ्ते में एक रोज़ा पीर शरीफ का, और ये आपका नेक अमाल में भी एक नेक अमल भी है पीर शरीफ के रोज़ा, हफ्ते में एक रोज़ा। जिसको पीर शरीफ को मुमकिन नहीं है तो कम से कम किसी और दिन रख ले, सुन्नत तो वो ये पीर शरीफ का, उसका नेमल बदल तो वो नहीं होगा, लेकिन नफल रोज़ा एक रखने हफ्ते में कोई सा दिन जिसमें आपको फुर्सत हो। सर्दियों में तो रोज़े आसान है, तो अभी तो ऐसे माशाअल्लाह एक तादाद है जो सर्दी हो या गर्मी, रजब और शाबान दोनों महीनों के पूरे रोजे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कई आपको इस्लामी भाई मिलेंगे, इस्लामी बहनें मिलेंगी माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा, रिया से बचाए, डंके नहीं बजाने चाहिए, मैंने इतने रोजे रखे, मैं इतने रोजे ये नहीं, हम जाने हमारा रब जाने। डंका बजाना है, दूसरे को बताना, ये रिया नहीं है, लेकिन रिया से बचना बहुत मुश्किल है। बता देंगे ना तो लोग वो एक मोहब्बत भरी नजर से, अकीदत भरी नजर से देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दुआ में याद रखना। अब वो आपको अपना पगार मिल गया, खतरा पूरा पूरा आ गया, मतलब सर जब कोई करे तो मतलब फूलता है ना। और अगर बताया इसीलिए कि लोगों के दिल में थोड़ा मेरा यूं इज्जत बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़े, तो फिर रिया है, ये रिया है कि लोगों के दिल में मकाम बनाने के लिए अपनी इबादत जाहिर करना, या कुछ माल हासिल करने के लिए अपनी इबादत जाहिर करना, ये रिया है। और रियाकारी जो ये इसमें जहन्नम की हकदारी है, खतरनाक अमल रिया। अल्लाह पाक रिया से बचाए हमको, इखलास नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर भी नियतों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शुएब हैं, रजब शाबान पूरे महीने के रोज़े रखने की नीयत है। इसी तरह मोहम्मद तारिक महमूद हैं, 6 रोज़े रखने की नीयत है। इसी तरह मेरी बेटी हैं 10 साल की, वो भी इंशाल्लाह रोज़े रखने की नीयत कर रही हैं। इसके अलावा एक और हैं, वो भी कह रहे हैं 3 रोज़ा रखने की नीयत है, मोहम्मद मुआज़। और भी कसीर तादाद में नियतों का सिलसिला जारी है जो रजब शाबान पूरे पूरे महीने रोज़ा रखने की नीयतें आ रही हैं। इस तरह की भी कसीर तादाद में आ रही है, सुभान अल्लाह। अगर इतनी पढ़ भी नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, माशाअल्लाह। कसीर किसको बोलते हैं? बहुत सारी कसीर। लफ्ज कसीर ना बोले और अगर एहतियात करे तो ये भी चले। और भी नियतें आ रही हैं, जबकि और नियतें ना बयान की हूं तो और सभी बयान कर दी तो अब फिर एंड हो गया, कुछ ना बोले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। रजब शरीफ के तीसरे दिन का रोजा कितने साल के गुनाहों का कफारा है? लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत को याद हो, ऐसा इजहार हो रहा है। अभी तो माइक आए तो पता चले, सबके पास तो आने से रहा माइक। 3 साल का कफारा है। रजब शरीफ के तीसरे दिन का रोजा कितने साल के गुनाहों का कफारा है? देखो 3 साल बोला ना, हो सकता है इन्होंने दो हाथ उठाए हो। वल्लाहु आलम, ये माइक पर आएंगे तो पता चलेगा।
1 साल का कफारा है। जवाब दुरुस्त है। नहीं, वो शायद तवज्जो उनकी नहीं रही होगी, पहले रोजे का सवाल में समझे होंगे शायद, जिन्होंने 3 साल का कहा ना। जी जी। हाँ, गलत फहमी हो गई होगी। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? तादाद बताइए। हुर्मत माने इज्जत है ना जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा हुर्मत वाले 4 महीने हैं। जवाब दुरुस्त है। हुर्मत वाले महीनों के नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजबुल मुरज्जब, मुहर्रमुल हराम, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा। जवाब दुरुस्त है। उन उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए जिनका मजार शरीफ मस्जिद आयशा के पास है। ये सवाल लिखा, पास तो नहीं है, दूर है, काफी दूर है। हाथ फिर भी यहाँ पर मेरे से उठ गए। नहीं, ये सवाल आपने इशारा दे दिया ना, तो ये हाथ माशाल्लाह उठ गए इस्लामी भाई के। है दूर, असल सवाल बन नहीं रहा है। इस सवाल को अब रोड जो है मदीना रोड, अब मैंने बोल दिया, मतलब रोड का नाम क्या है जिस पर मजार है? मदीना रोड पर मजार शरीफ है। मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तनईम से काफी ड्राइव है, वो गाड़ी चले चले तो फिर वो मजार शरीफ आता है, कई मील दूर है। मतलब लेने जवाब ही वाला नहीं, ये तब मैंने बोल ही दिया है। मदीना रोड कहलाता है ये। मदीना शरीफ को जाने का जो रोड है ना, तो ये उस पर वाक़ है। ये मज़ार पाक सैयदा मेमूना उम्मुल मोमिनीन ये बिल्कुल बीच में तशरीफ फरमाए। कोई जाकर गौर कर ले तो रोड के बीच में। और मुझे पहली बार जब हाजिरी इस्लामी भाइयों ने दिलाई ना, उस वक्त कहीं मेरा वो जाना हुआ और मतलब तो ले गए थे मुझे कहीं, तो उसमें कैंप्स होते हैं जो खादिमीन होते हैं हरम शरीफ के, तो इन्होंने मतलब शायद कोई दावत वगैरह की थी या मतलब तो इस तरह मुझे इन्होंने बताया था, जगह और सब बताई, हाजिरी दिलवाई। और जगह का नाम यार जहन से निकल गया मेरे। हाँ, नवारिया, मकाम नवारिया, वो नवारिया के मकाम पर है। तो बताया कि ये देखो रोड पर है, मुझे दोनों तरफ बाकी रास्ते हैं, बीच में है। तो बोला ये मजार शरीफ बीच में है, वो मतलब सहाबिया थी तो है पुराना ही, लेकिन इनको भी रास्ते से रास्ता साफ करने के लिए ताकि रोड क्लियर और चौड़ा हो जाए। तो अम्मी जान है हमारी, इतना पसंद नहीं किया इन्होंने। तो अब वो जो इनके जो क्या होते हैं गाड़ियां वगैरह शहीद करने के लिए, या ये गाड़ियां बढ़ती थी तो ये गाड़ियां उलट जाती थी। क्रेन और चीज है, वो तो उठाती है ना। वो गाड़ियां मतलब जो वो शहीद करने के लिए, बहरहाल वो जो भी हो, तो इस तरह के वो उलट जाती थी। मजदूर घबरा गए और फिर ये कि शायद कोई तैयार नहीं होता था कि अब मतलब कौन इतना वो क्यों करे। वैसे अगर मुसलमान है कोई, वो तो हर मुसलमान की कब्र का एहतराम है, आम मुसलमान की, जो सहाबिया, फिर वो भी उम्मुल मोमिनीन, यानी कि मतलब हद हो गई। तो ये कि अब कौन मतलब तो कोई आगे नहीं बढ़ा। इस तरह फिर ये कि ये मज़ार शरीफ अम्मी जान का जो था ये शहीद नहीं किया जा सका और इसके गिर्द बाउंड्री बना दी गई। अच्छा, अब वहाँ और भी मतलब है इसको नुमाया किया गया है और उसको लिखा भी हुआ है। अगर इसकी कोई तस्वीर हो तो दिखा देते। तो अब तो लिखा हुआ है और वो
لوگ حاضری دیتے ہیں، اگرچہ وہ صورت نہیں جو ہمارے یہاں مزارات کی جو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کو محفوظ یوں لگتا ہے کہ شامل کر دیا گیا ہے کہ اب بہت ساری یادگاریں جو بحال ہو رہی ہیں اور لوگوں کی وہ زیارتوں کا موقع دیا جا رہا ہے، بعض جگہ فیس بھی رکھی گئی ہے، اور اس طرح مطلب تبرکات اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں ان بابرکت ہستیوں اور ان بابرکات مزارات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم نے تو بارہا امی جان کے مزار پر حاضری دی ہے، اس بار بھی حاضری دی تھی، ابھی جو حاضری ہوئی تھی مدینہ پاک کی، مکہ پاک میں یہ مزار۔ اب مکہ شریف کا بھی وہ حرم تو حرم میں نہیں ہے، مسجد عائشہ تک حرم ہے، تنعیم ہے نا، پھر اس کے بعد یہ مدینہ روڈ پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ نام بتانا ہے۔ غی، کیا کہا؟ غی، اللہ غی سے پناہ میں رکھے، لیکن اس کا نام غی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ویل جواب درست ہے۔ غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے نا؟ یہ قرآن کریم میں آیت بھی ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز العرفان، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کون سی سنہ ہجری میں فرض ہوئی؟ ٹھنڈے ہو گئے سب؟ سن 2 ہجری میں۔ جواب درست ہے۔ امین الامہ کا لقب کس صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ ہدہد، یہ ہدہد کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ النمل۔ سورۃ نمل، نمل کے لیے میم ساکن ہے، نمل۔ اب کہیے سورہ نمل، زور بلند نمل، زور بلند آواز سے ڈرے نہیں۔ سورۃ النمل۔ جواب درست ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے مدار کا فوٹیج ریڈی ہے۔ سبحان اللہ، شاید آئی ہے۔ ام المومنین السیدہ میمونہ بنت حارث بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے نہیں تھا، یہ اب لکھا گیا ہے اس پر، الحمدللہ۔ جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی
है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या मच्छरों की वजह से मच्छर भगाने वाला लोशन लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नाजायज़, क्योंकि इस लोशन में स्मेल भी होती है? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। बदबू होती है तो बदबू में तो नमाज, मस्जिद में तो बदबू लगा के आना नाजायज़ है, और खुद भी नमाज पढ़ रहा और बदबू आ रही है, तो ये हुक्म क्या होगा इसका? मुंह में बदबू हो तो वो तो इसमें तो मकरू लिखा है, गलबन मकरू लिखा है या मकरू तंज़ीह लिखा है, बदन पर बदबू है। जब जिक्रुल्लाह जहाँ भी हो तो वहाँ बदबू का माहौल या नजासत वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये हर बदबूदार शय नापाक नहीं होती, ताम ये कि सब ये है ना, इसका लोशन हाफ आस्तीन के बजाय पूरी आस्तीन का पहने, हाथ में मोजे पहन ले, पाँव में जुराबें पहन ले, तो इंशाअल्लाह मतलब ये लोशन मदीना मदीना कोई मसला नहीं होगा। फिर देखिए अपने को कपड़े से इस तरह मतलब ये जिस तरह ये कपड़ों से ये चीजें पहन लेंगे तो फिर भी मच्छर को जगह नहीं मिलेगी ना काटने की, तो बचत हो जाएगी इंशाअल्लाह। खाली नमाज में ही थोड़ी काटते हैं, तो हर जब इनको मौका मिले ये हमला कर देते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीरे अहले सुन्नत कबूलियत का है सारा महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। जन्नत में एक महल भी है जिसको मिलेगा वो, होगा ठिकाना उसमें मजे से रहेगा वो। किसी के घर में झांकना कैसा, ये डायरी में लिखा है किसी के घर में झांकना, तो जवाब में लिखा है कि हराम है। एहतियात ये कि दस्तक देकर नॉक करके दरवाजे से हटकर खड़े हों। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दरवाज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाखूनों से दस्तक देते, यानी नॉक करते। इसमें ये ताज़ीम भी है और हमारे लिए तालीम भी कि गैर ज़रूरी ज़ोरदार दस्तक से बचना चाहिए। मौके की मुनासबत से हरज भी नहीं, जैसे करीबी दोस्त घर के अफराद वगैरह के साथ, मगर ऐसा अंदाज ना हो कि सरप्राइज शॉकिंग न्यूज़ बन जाए। अपने घर में भी अचानक घुसने से बचें। कोई फर्द से पर्दा या छुप कर कोई काम, ये मुख्तलिफ मतलब सिर्फ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो किसी के घर में झांकना, जैसे आमतौर पर ये आदत होती है, चलते चलते भी लोगों के घर बाज़ वक्त खुले होते हैं, देखेंगे। किसी के घर गए तो खिड़की अगर है तो खिड़की से अंदर झांकेंगे, तो ये गुनाह का काम है। तो दरवाजे से हटकर बंदा खड़ा हो जाता है, अचानक भी नजर ना पड़े कि किसी घर की खातून पर निगाह पड़ जाए। इस्लाम ने बड़ी प्यारी प्यारी तालीम दी है। और ये जो यूं खड़ा हो जाए साइड पर और ना देखे, उसका असर भी घर वालों पर अच्छा पड़ेगा। यार बड़ा सलीकामंद आदमी है। फिर निगाह नीचे करके इजाजत मिले तो दाखिल हो, यूं ये भी नहीं, निगाह नीचे करके। मदीना मदीना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान मदीना मस्जिद से इंशाअल्लाह इस्लाम पे सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अदनान अत्तारी एबटाबाद हज़ारा से हाज़िर हुआ हूँ। सैयदी, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी का वलीमा
حصول برکت کے لیے 2 جگہ کیا جا سکتا ہے؟ ولیمہ سنت ہے، وہ پہلی رات گزار کر جو بھی اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو اب یہ کہ پہلی رات گزر گئی، اب دن آیا، اس دن یا دوسرے دن، 2 دن میں یہ ولیمہ سنت کی نیت سے کریں گے تو یہ سنت ادا ہوگی. اب 2 جگہ ولیمہ پتہ نہیں ولیمہ کہلائے گا یا کیا. پہلا ہو گیا، اب دوسری دعوت ہے، اور تیسری دعوت نمائش ہے. میرا خیال یہ بھی لکھا ہے دعوتوں میں دعوتیں جو لگا رکھا ہے، تو یہ مطلب ایک یا یوں لکھا ہے 2 دعوتیں ہیں کچھ شادی میں، وہ باہر شریف میں پڑھا تھا، اب وہ تفصیل بھول گیا ہوں میں. تو لوگ تو وہ طرح طرح کی دعوتیں، وہ دعوتیں بھی جس انداز سے کر رہے ہیں، ولیمہ بھی کر رہے ہیں، اب میوزک چل رہا ہے اور مطلب بے پردگی اور مرد و عورت، تو یہ سنت کی نیت بھی کس نے کرنی ہے؟ ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولیمہ سنت کب ہوتا ہے. وہ شادی والے دن کھانا کرتے ہیں، مطلب اسی کو بعض لوگ ولیمہ بولتے ہیں. یہ ولیمہ تھوڑی ہے. ولیمہ شب زفاف گزرنے کے بعد 2 دن تک ہے ولیمہ، اور سنت کی نیت ہو اور سنتوں کا لحاظ بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ اس میں گناہ کیے جائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میوزک ہے، گانے بج رہے ہیں، یا مطلب مرد و عورت مکس ہیں. جیسے آج کل تو اس طرح بھی ہوتا ہے، مکس بھی ہوتے ہیں، یا بیچ میں کوئی پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ بھی آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے. عورتیں ہیں تو وہ پردے میں رکھا ہے تو مرد جا کے کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یا مرد جا کے موویاں بنا رہے ہوتے ہیں. واٹ از یہ پردہ تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ہری پور سے حاضر ہوا ہوں. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعہ خطبہ کے آداب بتا دیں، اور اس کے علاوہ جیسے عیدین اور نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس کے بھی وہی آداب ہیں جو جمعہ خطبہ کے ہیں؟ خطبہ جمعہ گھبراہٹ میں نکل جاتا ہے، اور نماز جنازہ کو جنازہ نمازہ یہ بھی سنا ہے کانوں سے، تو خیر کوئی بات نہیں. تو خطبہ جمعہ، خطبہ جمعہ کے آداب ہمارے ہاں تو خطبے سے پہلے وہ 7 بیان کیے جاتے ہیں. آداب تو اور بھی ہیں، تو یہ بہار شریعت کے 4تھے حصے میں یہ لکھے ہوئے ہیں خطبے کے آداب. اچھا، اب یہ جمعے کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، تو اس طرح کے جو خطبے ہیں یہ، تو ان کا جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو سنے، واجب ہے کہ اس کو غور سے سنے. بات چیت وغیرہ، اور یہ جو ممانت جمعے کے خطبے میں وہی ممانتیں یہاں بھی ہیں. نکاح کا خطبہ بھی اس طرح سننا واجب ہے جس طرح جمعے کا، اور وہی ممانتیں اس میں ہیں کہ بات چیت نہ کرے اور بلا ہو جائے، ادھر ادھر دیکھنا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، چپ چاپ سنے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سنت سے عرض ہے کہ غار ثور کی جو موجودہ صورت ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی اسی طرح نظر آتی تھی؟ جواب ارشاد فرما دیں اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. غار ثور یہ جبل ثور پر واقع ہے، کافی چڑھائی ہے، تو نیچے سے جیسے کوئی مکہ پاک میں حاضر ہو اور جبل ثور پر حاضر ہو جائے تو اوپر سے نظر تو نہیں آتی. نہیں، یوں چڑھائی تو پہاڑ کی ویسے بھی نہیں ہوتی، یوں اس میں بھی راستے اور اس طرح، تو یوں غار ثور تو نظر آتی نہیں ہے. اچھا، اس دور میں اس کی کیا کیفیت تھی وہ دیکھنے والا کہاں سے لائیں گے؟ جب غار ثور اب بھی باقی ہے، اب کچھ نہ تغیر تبدل موسمی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زوردار ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بعض اوقات ہوتی ہیں،
اور غار ثور میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی مطلب کچھ ہوا ہو تو، لیکن کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، پتہ نہیں ہے. غار ثور موجود یہ کہا جاتا ہے. پہلے ان مبارک غاروں پر جانے سے وہ پابندیاں تھیں. اب ان مبارک غاروں پر جانے کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں اور راستے کشادہ کیے جا رہے ہیں. احد شریف پر بھی اس طرح اب کہ تبدیلیاں اس طرح ہو رہی ہیں، راستے بنائے جا رہے ہیں. تو غالباً یہ غار ثور، غار حرا وغیرہ کے لیے بھی راستے بنائے جا رہے ہیں یا بنائے گئے ہیں. میں گیا نہیں، مطلب اتنا مطلب اوپر چڑھ نہیں سکتا میں. ابھی جو حاضر ہوا میں بہت پہلے مطلب غار حرا کی زیارت کی تھی اوپر جا کے میں نے، اور غار ثور کی ہمت نہیں ہوئی تھی. بہت کہتے تھے 1 سائڈ 1.5 گھنٹہ چڑھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کو کس طرح اور پھر کندھوں پہ اٹھا کر پنجوں کے بل، قدموں کے نشان بھی نہ آئے کہ دشمن ڈھونڈتا ہوا پہنچ جائے. اب کتنا راستہ کندھوں پر، مبارک کندھوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لیا تھا کندھوں پر حفاظت کے لیے. پھر غار میں خود پہلے تشریف لے گئے تھے صدیق اکبر کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سرکار کو نقصان پہنچائے. نقصان کیا پہنچائے گی کوئی چیز، ان کی محبت ہے نا. تو پھر وہ سوراخ تھے، سوراخ بند کیے کہ کہیں کوئی سانپ یا کوئی موذی شے نکل آئے. تو یوں کہ کافی سوراخ تھے اس میں، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا آپ کی گود میں سر اقدس رکھ کر، تو اس وقت انہوں نے صدیق اکبر نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا یہ اس سوراخ پر رکھ دیا تھا کہ یہ کچھ تھا نہیں، کپڑا مبارک کے پیس بنا کر وہ تو بند کر دیا تھا آپ نے، لیکن اس سوراخ پر اپنے مبارک پاؤں سے بند کر دیا. اور اس میں سانپ تھا، اور وہ اس سانپ نے اپنا کام دکھایا راستہ بنانے کے لیے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا. یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی بہت پرانا تھا یہ، اور اس نے سنا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس غار میں، اب کسی نبی سے سنا تھا غالباً کہ کسی نہ کسی دن ایک اس غار میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو اس لیے اس نے جگہ جگہ سوراخ بنائے تھے کہ ان کے یار جو ہے وہ سوراخ بند کریں گے، اور یہ سب تو اس طرح ایک بند کریں گے، 2 کریں گے، کتنے کریں گے، کہیں سے بھی نکل جاؤں گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا. مشتاق دیدار تھا وہ. تو جب ہر طرف یہ پھرا تو کہیں راستہ ملا نہیں. ایک جگہ اس نے سانپ نے نرم پائی، تو نرم پائی تو اس کو اس نے کاٹا، تو وہ جو نرم شے تھی وہ سرک گئی. پاؤں مبارک تھا تو نرم ہوتا ہے نا، تو یوں سرک گیا اور راستہ مل گیا. بالکل جو بھی تھا وہ کھل گیا، سوراخ ہول، وہ ہول کھل گیا اور سانپ نکل آیا. اس نے کوئی ڈسنا تو تھا نہیں، وہ دیوانہ تھا، سرکار کا عاشق تھا. اور سرکار کے گرد وہ چکر لگانے لگا. یہ کتابوں میں لکھا ہے، چکر لگانے لگا، اور خوب اس نے رج کے زیارت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہوں. تو سرکش انسان اور سرکش جنات کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ سرکار کو پہچانتی ہیں، مانتی ہیں. الحمدللہ اس کی کئی حدیثیں اور اس میں ہیں اس سلسلے میں. تو یوں سانپ بھی مطلب وہ سرکار کا عاشق تھا. اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے. ایڑی تو رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. سب کچھ ہے یہ خاطر سرور رضی اللہ تعالی عنہ،
مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ معجزہ کا ظہور ہوا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر زہر نے اثر دکھانا شروع کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جگایا نہیں تھا سرکار کو, اور نبی کا دل سوتا بھی نہیں ہے, صرف آنکھیں سوتی ہیں, تو چہرے مبارک پر غالباً وہ آنسو جو تھے وہ نچھاور ہوئے اور آنکھ مبارک کھل گئی. اب ویسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی, دیکھا کہ تو پوچھا کیوں رو رہے ہو, بتایا کہ یوں سانپ نے ڈسا ہے. تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی منہ شریف کا تھوک مبارک یہ وہاں لگایا, جس سے اس زہر کا اثر ختم ہو گیا. تو یہ اب مطلب سرکار نہ ہماری طرح نہ ہم سرکار کی طرف ہے, ایسا ہو سکتا ہے ہم تھوک لگا دیں تو زہر زیادہ مطلب پکا ہو جائے, شاید نکلنے کا ہو جائے, بندہ ہی چلا جائے دنیا سے. ہمارے تھوک میں کیا ہے, یہ آقا کا تھوک مبارک بھی ہے کہ دنیا کی کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 2 جنوری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, کون سے صحابی رسول بچوں سے اپنی بخشش کی دعا کرواتے تھے؟ جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 2, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ جواب 70 یا 100 مرتبہ. سوال نمبر 3, رجب شریف کے دوسرے دن کے روزے سے کتنے سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب 2 سال کے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عاطف رضا اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی. بنت جاوید اتاریہ, مامو کانجن. بنت اختر حسین اتاری, شیخو پورہ. عبدالشکور اتاری, گجراوالا. سعید اتاری, وہاڑی. اشرف اتاری, ٹنڈو آدم. ابو معاویہ سفیان اتاری, میاں والی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام اشرف اتاری, ٹنڈو آدم. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ 3 سوالات جو آج مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا گیا, اسی مدنی مذاکرے کی گفتگو سے سوال جواب سے یہ سوالات تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو آپ کو بتائے گئے جو نمبر ہیں ان پر آپ جواب بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم نہیں ہیں تو فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ایک پیج ہے, اس پر یہ مدنی مذاکرہ براہ راست بھی نشر کیا جا رہا ہے. وہاں جا کر ان کے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں اور درست جواب نمبرز پر بھیج سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی شریف ایک جانور کے دانت سے بنی ہوئی تھی, اس جانور کا نام بتائیے. سوال نمبر 2, غیر مسلم کو عذاب دینے کے لیے اس کی قبر میں کتنے اژدہے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 3, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر ملنے والی نیکیاں اور میرے پاس جو کچھ اب تک کی نیکیاں ہیں ان پر، اور جو مجھے اپنی نیکیاں مجھے جو اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے ان پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما، اور یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم ہم کو نیک بنا دے. یا اللہ پاک پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اپنا حقیقی خوف عطا کر دے. یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، دکھ دور ہوں، سکھ نصیب ہوں. اے اللہ پاک ہمارے بیمار شفا پائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عنایت ہو، عافیت والی اولاد ملے. اے اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. یا اللہ پاک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. الہ العالمین ہم سب آپس میں شیر و شکر ہو کر تیرے دین کی خدمت کریں. یا اللہ پاک تیری رحمتوں کے سائے میں رہتے ہوئے دین و دنیا کے کام سنت کے مطابق کریں. اے اللہ پاک ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم ہم سے راضی ہو جا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا
مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر روضائے محبوب دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت خدمت ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا بجے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور زرد و سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کالے حیا ہو ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب اللہ کا مہینہ